السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجاہلہ من جاہلہ۔ معزز سامعین و محترم ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جو بھی اس پروگرام کے ضمن میں کہا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، ہم کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہونے والی گفتگو کا موضوع علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے رقم کردہ، ذکر کردہ اس عنوان کے تحت، جس کا تذکرہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی کیا تھا، آج کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم کے دلائل کی روشنی میں علامہ موصوف رحمہ اللہ نے جو عنوان ذکر کیا ہے، اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فہل ضرر الذنوب، اس بات کا تذکرہ کرنا کہ کیا دل کے اندر جو گناہ ہیں ان کے اثرات انسان کی ذات پر، اس کی ظاہری شخصیت پر، جسم و جان پر ہوتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے جو انجام یا نتائج ہے ان پہ بھی کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں۔ تو بالکل قرآن اور حدیث میں بارہا اس بات کا تذکرہ ہوا ہے کہ جو انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک نقطہ انسان کے دل پہ جا پڑتا ہے، اور اسی طرح گناہ کرتے کرتے معصیت کاری کے اندر جب انسان ڈوب جاتا ہے تو دل بھی بالکل سیاہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو جب یہ دل اذا الا وہی القلب، جب وہ صحیح ہو، اذا فسدہ، جب وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم پورے کا پورا فساد کی لپیٹ میں آ جائے گا، اور جب اذا صالح، جب درست ہو جائے، صحیح ہو جائے، تو اس کے نتیجے میں انسان کا پورا جسم وہ بھی تندرست و توانا رہے گا۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے روحانی بیماریوں کی جانب یہاں تذکرہ کیا ہے جو زیادہ خوفناک ہیں، اور وہ جو نظر نہیں آتی، بس اوقات محسوس نہیں ہوتی، اور انسان کے ایمان اور عقائد کو وہ خراب اور ختم کرتی چلی جاتی ہیں۔ ظاہری جسمانی بیماری پر انسان چوکنا ہو جاتا ہے، اور اس کے بارے میں بے احتیاط بھی کرتا ہے، پرہیز بھی کرتا ہے، دوائی بھی لیتا ہے، پھر اس کے لیے تگ و دو محنت بھی کرتا ہے، اسے فکر بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن روح کی تباہی پر، اس کی بیماری پر، اور اس روح کی موت پر، جیسا کہ ہم نے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے حوالے سے ہی گزشتہ پروگرام میں دل کی بیماری کی 4 علامات ذکر کی تھیں، تو یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو روحانی بیماریاں ہیں، اور جن کا تریاق صرف اور صرف کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر منوان عمل پیرا ہونا ہے، اور اس پر ثابت قدمی اور استقامت۔ تو قرآن مجید جب انسان تلاوت کرتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، انسان کا شرح صدر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اس بیمار دل کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے جو دوا تجویز کی وہ قرآن حکیم کی آیات تھیں، جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے یہ شفا ہے اور رحمت ہے۔ تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں جو گفتگو کی بنی اسرائیل کے حوالے سے، جو سورہ الاسراء کے آغاز میں ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر ہوا ہے، 2 بار اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ قوم جو ہے یہ اپنے
اعمال شنیعہ کی بنا پر اور انبیاء رسول کی مخالفت کی بنا پر اور عقائد میں بگاڑ اور اسی طرح اخلاقی تباہی، اس کے باعث ان پر یہ سزائیں آئیں گی۔ اور ایسے ہی ہوا۔ ہٹ درمی کی ناظرین یہ حد ہے کہ اس قوم کو جو کہ انبیاء رسول کی اولاد تھے اور ان اللہ کی وحی نبیوں پہ آتی اور انبیاء رسول ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ کی طرف سے ڈراتے بھی اور پھر ہدایت کے لیے بلاتے بھی، محنت بھی کرتے، یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، حالانکہ دیکھ لیجئے انہوں نے ان کی کتابوں میں بھی یہ چیزیں تھیں کہ 2 بار تباہی ہوگی ان کی اور ایک بار یہ رائے راست پہ آئیں گے، پھر یہ ان میں بگاڑ آئے گا، اور جب بگاڑ آئے گا تو اس کے بعد جب اللہ کا عذاب ٹوٹے گا تو پھر اللہ کی گرفت سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا، اور پھر نہ ہی یہ قوم قیامت تک دوبارہ اپنی اس عزت کو بحال کر سکے گی جو اللہ نے انہیں دی اس دین کے حوالے سے، جو احترام اور وقار بخشا ان کو، جو کہ پامال کریں گے اپنے ہاتھوں تو پھر اللہ ان کو وہ نعمت نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، کہ وہ ایسی طاقتور قوم بھیجی اللہ نے بنی اسرائیل پر ان کے بگاڑ کی وجہ سے کہ جو ان کے شہروں میں اور گھروں کے اندر گھس گئے۔ اور مراد ناظرین یہاں اگر ہم جو تاریخ انبیاء کی اس کو ہم اگر ورق گردانی کریں، کنگالیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بڑی تباہیوں میں سے ایک جو تباہی جس کا یہاں ذکر ہے پہلا، وہ ہے بخت نصر کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوئی پہلی بار، کہ جو ان کے گھروں کے اندر گھس گئے۔ وَقَتَلُوا الرِّجَالَ، اور ان کے مرد جو ہیں ان کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، قتل کر دیا، اور ان کی اولادوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور عورتوں کو بھی انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ وَأَحْرَقُوا الدِّيَارَ، ان کے گھروں کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کو پیوند خاک کر دیا، خاک جلا کر خاکستر کر دیا۔ وَنَهَبُوا الْأَمْوَالَ، ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً، اللہ اکبر، پھر یہی عذاب دوبارہ پہلے سے بھی کہیں سخت اللہ کی طرف سے اللہ کا غضب بن کر ان پر ٹوٹا دوبارہ۔ فَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ، پر انہوں نے دشمن نے ان کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا جو بھی کر سکتے تھے، جس حد تک انہیں بس چلا۔ وَتَبَّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور انہیں اسی طرح پیوند خاک کر دیا، یعنی انہیں تہس نہس کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا، نام و نشان مٹا دیا۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو ہمارے لیے کیا ہے کہ جو صاحب بصیرت ہیں وہ اس سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کر کے اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور ناشکری کی تو اس وقت ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو ناظرین، یہ جو اللہ رب العالمین نے ان پر یہ جو عذاب 2 بار بھیجا تھا، اس سلسلے میں یہ جو پہلا عذاب تھا وہ قریباً 587 قبل مسیح، یعنی بخت نصر جو تھا وہ حملہ آور ہوا ان پر، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور سلطنت یہودیہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک کہ یروشلم اور ہیکل سلیمانی وہ بھی اس نے نہ چھوڑا اور پیوند خاک کر دیا، اور اپنے ساتھ بہت سارے قیدی بھی لے گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ ان قیدیوں کو اس نے بہرحال جو ساتھ تھے ان کو قریباً 6 یا 7 برس اپنے پاس رکھ کر ان سے بیگار لے کر انہیں ان سے غلامی لے کر بالآخر ان کو چھوڑ دیا، اور باقی جو ادھر ادھر بکھر گئے تھے، پھیل گئے تھے دیگر ملکوں میں، انہوں نے اپنی رسوائی دیکھی۔ اور پھر وہ جو 5، 6 یا 7 سال کے بعد اس نے قیدی بخت نصر نے واپس کیے، یہودیوں کے آزاد کیے، ان میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ واپس آ رہے تھے اپنے شہروں کی جانب آبادکاری کے لیے تو راستے میں انہوں نے وہ اپنے گدھے پر سوار تھے کہ وہ اجڑی ہوئی بستی جو کہ بخت نصر کے ہاتھوں تہس نہس تھی، جس کا سورہ بقرہ میں بھی ذکر آتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، تو وہ گزرا اس تباہی کو دیکھ کر اور کہتا ہے کہ کس طرح یہ آباد تھا شہر، تو کیا اللہ اس کو دوبارہ بھی آباد کر سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے 100 سال تک کے لیے حضرت عزیر کو وہاں سلا دیا یا ان پہ موت طاری کر دی۔ بہرحال وہ واقعہ موجود ہے، اور یہ
پہلی جو سزا تھی اس کے نتیجے میں پھر بخت نصر نے ان کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، اب حضرت عزیر علیہ السلام نے دوبارہ ان کی اصلاح کا کام کیا اور ہدایت کی طرف نے بلایا، بڑی محنت کی اللہ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے اور دین کے داعیوں نے۔ پھر اس کے ساتھ ایک بڑے عرصے 150 سال کے بعد تک تقریباً بنی اسرائیل جو تھے وہ سنبھلے اور انہیں کچھ عبرت ہوئی، انہوں نے اپنی کچھ اصلاح کی اور دین حق کی طرف آئے، صحیح عقیدے کی طرف۔ لیکن دوسری بار پھر تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ انہوں نے وہی طریقہ اپنایا۔ تو اللہ کا الحاکمین نے ان کو حکم دیا تھا کہ آپ بیت المقدس فلسطین میں داخل ہوں اور انہیں وہاں جہاد کے ذریعے فتح کریں، اور پھر اس کے بعد وہاں کی قوموں کے جو اطوار ہیں ان کو اپنانے کی بجائے اللہ کے نبیوں کی ہدایات پر عمل کریں۔ انہوں نے ایک تو جہاد بھی چھوڑ دیا اور دوسرا وہاں کی قوموں کے جو رسومات تھیں، جو عقائد تھے، جو اخلاقی تباہیاں تھیں، ان کو دوبارہ انہوں نے پکڑ لیا۔ تو یہ نافرمانیوں پر وہ نافرمانی کرتے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر دوسری طرف بار انہیں پکڑا جو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد پھر روم کا جو ایک بادشاہ عیسائی تھا وہ ان پہ ٹوٹا، قہر بن کر، غضب بن کر، اور پھر یہ ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام قیطوس تھا، یروشلم کو اور ہیکل سلیمانی کو بھی اس نے تباہ و برباد کر دیا۔ تقریباً 1,33,000 افراد ان کو اس نے قتل و غارت کے ساتھ خون کی ندیاں بہا دیں، جاری کر دیں، اور 67,000 کے قریب عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر وہ جو عیسائی بادشاہ وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ ناظرین، یہ بنی اسرائیل کی دوسری تباہی تھی جس کا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ انہیں خبردار کر دیا تھا کہ وہ یہ 2 بار اللہ کی نافرمانی کریں گے اور اس کے بدلے میں انہیں یہ سزا ملے گی۔ اب کوئی شخص عقل مند ہو اور سبق سیکھنے والا، یا یہ ہے کہ اپنا ہی خیر خواہ ہو، اپنا ہی خیر خواہ کم از کم، تو وہ ایک بات کو جان لینے کے بعد اور سن لینے کے بعد کہ یہ ہوگا۔ اب دیکھو نا، عقل مندی یہ ہے کہ ہمارے پاس ہم پہ یہ ایک قحط آنے والا ہے، یہ خشک سالی آنے والی، ڈراٹ آنے والا ہے، تو اب اس کا انسان جو ہے وہ اہتمام کرے، اس کا انتظام کرے کہ اس سے انسان جہاں تک ہو سکے اس کے منفی اثرات سے بچے، اس کی تباہی سے بچے، اس کا متبادل حل تلاش کرے۔ اللہ کے پیغمبروں کا تو یہ کام تھا۔ مصر میں جب بادشاہ کو خواب آیا اور اس وقت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال جو ہیں خوشحالی کے اور پھر 7 سال جو ہیں وہ قحط سالی کے ہوں گے، تو ان 7 سالوں میں جو خوشحالی کے تھے، اللہ کے پیغمبر کو جب اختیار دیا گیا تو انہوں نے وہ 7 سال جو کہ قحط سالی کے تھے، خشکی کے اور بھوک کے، اس کے لیے انہوں نے غلہ بھی جمع کیا، اس کے لیے اناج کو محفوظ کیا، اس کے لیے متبادل انتظام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ایک دنیاوی اعتبار سے ایک اپنا سلوشن تھا اس تکلیف دہ صورتحال کا جو کہ متوقع تھی۔ تو انسان عقل مند ہوتا ہے، عقل مند قومیں اور جو کہ اپنی بھی خیر خواہ ہوتی ہیں، دوسروں کی بھی خیر خواہ، اور جب انسان اپنا خیر خواہ ہو اللہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ ہمیشہ اس کی مدد کرتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی صاحب ایمان ہے، کوئی دوسرا ہے، اللہ کے سارے بندے ہیں۔ جو بھی انسان اپنی مدد کرتا ہے اپنی، اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ سب کا خالق ہے۔ تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جو اپنی خود حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ کا الحاکمین اگرچہ قادر مطلق ہے، کن کر کائنات کو وجود میں لے آتا ہے، کن کر کے ہر چیز کو ختم اور تہس نہس کر دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہ اللہ کی سنت طاہرہ ہے کہ جو اپنی خود بقا کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی مشکلات کے سد باب کے لیے سلوشن حل تلاش کرے گا تو اللہ کی مدد اس شخص کے ساتھ ہوگی۔ تو ناظرین، اب یہ ہے کہ جب ہدایت کی کتابوں میں اور آسمانی کتابوں میں سب کچھ لکھ اللہ سنا بھی دیں، بتا بھی دیں، اس کا حل بھی بتا دیں، پھر اس پر عمل نہ ہو اور اپنی سرکشی اور بغاوت اور ہٹ درمی پر انسان آئے، تو پھر اللہ کے ہاں کوئی کسی قسم کی بھی حجت نہیں رہتی۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجے ہی اصلی کتابیں دے کر تاکہ خلق خدا پر کوئی کسی قسم کی حجت اللہ کی بارگاہ میں نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمیں کوئی جو مستقبل کی جو خبریں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کا انجام یہ ہوگا، ہمیں کسی نے ایسا بتایا نہیں۔ ام من امت الا خلا فیہا نذیر،
کوئی بھی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں کوئی نذیر نہ آیا ہو، ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اللہ نے ایک نہیں، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری کیا اپنی جو بندوں کی اصلاح کے لیے اور انہیں ڈرانے کے لیے، انہیں خوشخبریاں دینے کے لیے، تاکہ کوئی حجت قائم نہ رہے۔ تو اب بنی اسرائیل پر یہ 2 بار تباہی آئی، جس کا ذکر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کیا ہے کہ اب یہ ہے کہ جو دوسری قومیں ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں۔ ان حالات پہ کس نے انہیں پہنچایا؟ بالکل واضح بات ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں عذاب، جو اللہ کا قہر ٹوٹتا ہے، عذاب آتا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ یہ نہیں کہ سمندر میں، خشکی میں بھی زلزلے ہیں، ارتھ کوئکس ہیں، اس طرح ایپیڈیمکس ہیں، ایسی وبائیں ہیں، امراض ہیں، وہ ایک معمولی اور یہ ایسی بات نہیں کہ پہلی بار ہے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ٹڈیوں کا، مینڈگوں کا، جوؤں کا، یعنی کون سا عذاب نہیں آیا، خون کا۔ 9 آیات اللہ نے، 9 آیات جو اللہ نے دکھلائیں، لیکن قوم کی ہٹ درمی، اس کی ضد، عناد، تعنت، یہ اس حد تک سرکشی تھی، بغاوت تھی کہ ادھر عذاب ٹلتا، ادھر پھر وہ اپنے اسی پہلے سے بھی زیادہ اخلاقی بیرا روی اور سرکشی اور بغاوت میں اتر آتے، اللہ کی زمین میں فساد میں اتر آتے۔ کون سا پیچھے کوئی باقی رہ گیا تھا، کوئی ایسا کہ جس میں اللہ ان کو آزماتے اور ان کو ڈیل دیتے؟ کوئی ہر قسم کی حجت پوری ہو چکی تھی۔ تو ناظرین، فاعتبروا یا اولی الابصار، امام احمد اپنی مسند میں ذکر کرتے ہیں، حدثنا الولید بن مسلم، کہ ہمیں بیان کیا ولید بن مسلم نے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنا صفوان بن عمر، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا صفوان بن عمر نے، وہ کہتے ہیں کہ حدثنی عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر، کہ ہمیں عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر نے، اور وہ عن ابی ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث اسی سلسلے میں امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں جو ذکر ہوا ہے اس کے ذکر کے بعد ذکر کی ہے، اور کہتے ہیں کہ قال، وہ کہتے ہیں لما فتحت قبرص تو فرق بین اہلہا، قبرص کی جب فتح ہوئی تو اس وقت جو ان کے وہاں کے رہنے والے تھے ان کو اس پر شکست فاش ہوئی اور وہ ہزیمت کا انہیں سامنا کرنا پڑا، تو ان پر بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک قسم کی آزمائش ٹوٹی، اور ان کی بے راہ روی اور اخلاقی گراوٹ کی بنا پر جو اللہ کی سنت رہی ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ اس حدیث کا تذکرہ ہم بفضل اللہ تعالی آئندہ پروگرام میں کریں گے۔ تو سر دست ہم اس دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ جو کچھ سنا، جو کچھ سمجھا ہے، اس کو اللہ رب العالمین ہماری اصلاح کے لیے اللہ مقدر کر دے اور ہمیں توفیق دے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔